وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور گزار دیا ہم نے، پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، پھر پیچھے لگا ان کے فرعون اور اس کا لشکر عزم بغاوت کرنے اور دشمنی کرنے کے، بس پا لیا اس کو غرق ہونے نے۔ کہا فرعون نے میں ایمان لایا، بے شک پکی بات ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرمایا اب حالانکہ نافرمانی کرتا رہا تو اس سے پہلے، اور تھا تو بڑا فساد مچانے والوں میں سے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 91، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ہماری یہ چند منٹ کی محفل مجلس یہ ایک سبق ہے۔ کل ہم نے کون سی آیت پڑھی تھی، اس میں کیا بات آئی تھی، اور آج ہم نے کون سی آیت پڑھی، اس میں کیا بات ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کو یاد رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی روٹین نہیں، رسم نہیں، رواج نہیں کہ بس کل بھی تھوڑی دیر بیٹھے تھے آج بھی تھوڑی دیر بیٹھے ہیں۔ نہ ہم میں سے کوئی بے عقل ہے جس کو اتنا ایک آیت کا ترجمہ مفہوم مطلب یاد نہ رہے۔ اگر اس کو کام سمجھا جائے تو ہر بچہ، ہر بندہ اس کو کم از کم خلاصہ مفہوم ذہن میں رکھ سکتا ہے۔ کہ پچھلی آیت کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تو نے فرعون کو، فرعون والوں کو بڑی دنیا کی ٹھاٹ بات دے دی ہے، کاریں کوٹی بنگلے، ان کو تو سارا کچھ ان کو دے دیا۔ اب لوگ دیکھ دیکھ کے ان کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، اور یہ مالدار کے پاس مال اگر آ جائے، عہدے دار کے پاس عہدہ اگر آ جائے اور دین نہ ہو تو پھر یہی چیزیں گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور اگر دین ہو، علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو، پھر یہی چیزیں دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہیں، دین کی اشاعت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو ان دونوں نے دعا کی تھی یا اللہ ان کے مال کو ملیا میٹ کر دے، اور ان کے دلوں پر ایسی سختی ڈال دے کہ یہ ایمان نہ لا سکے۔ یہ دونوں نبیوں کی دعا تھی، اور اللہ نے دونوں نبیوں کی دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا تھا۔ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کرو گے، اللہ نے وعدہ فرمایا۔ تو اب اس آیت میں اس دعا کی قبولیت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ چند نوجوان پہلے مسلمان ہوئے، چند نوجوان پہلے مسلمان ہوئے، تو اس کا نتیجہ ہے کہ پھر 6 لاکھ بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے۔ اب 6 لاکھ بنی اسرائیل جو مسلمان ہوئے، ان سب کا ثواب ان نوجوانوں کو ملے گا جن نے پہل کی ہے ایمان لانے میں۔ جیسے ہم یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہل کی ہے دین اسلام قبول کرنے میں۔ اب قیامت تک جتنے مسلمان ہوتے رہیں گے ان سب کو جتنا ثواب ملے گا، اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سب کے برابر ثواب ملے گا۔ اکیلے جتنا ثواب باقی سب کو ملے گا، اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سب کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ ایمان لانے والی نیکی کا آغاز اور ابتدا انہوں نے کیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بندہ مسجد بناتا ہے، تو جو پڑھل کرتا ہے بھی جتنا بھی میں نیکیاں ہوتی رہیں گی ان سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے ابتدا تو چند نوجوان نے کی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمان والے سلسلے کو چلایا تو لاکھوں بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
ہجرت کا حکم ہوا کہ اللہ کا قانون اور عادت یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہو تو وہاں جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو ہجرت کروا دیتے ہیں. یہ مستقل سارے نبیوں کے حالات میں دیکھیں. جب بھی کسی علاقے پر کسی قوم پر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا تو پہلے وہاں سے نبی کو نبی کے ماننے والوں کو ہجرت کروا دی. اب اللہ پاک نے ان دونوں نبیوں کو ہجرت کا حکم دیا کہ آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر جائیں اور جو تمہارے ماننے والے ان کو بھی ساتھ لے جائیں. تو لاکھوں بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے روانہ ہو گئے اور بغیر بہانہ یہ بنایا کہ ہمارا کوئی تہوار ہے, ہمارا کوئی ایسا دن ہے جس کو منانے کے لیے خوشی کے لیے ہم نے یہاں سے جانا ہے. تو بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں تو غریب لوگ تھے, محتاج تھے, ان کے آقا و سردار تھے, وہ قبطی تھے, فرعونی تھے. ان کی عورتوں نے ان سے زیور مانگ لیے کہ ہمیں اپنے زیور عارضی طور پر مانگنے دے دو, ہم اس تہوار میں پہلے ہی استعمال کریں گے پھر تمہیں واپس کر دیں گے. تو اب تو ان کو یقین ہو گئی کہ باقی ان کا کوئی تہوار ہے, اس لیے ہم سے یہ زیور مانگ رہی ہیں, تو انہیں زیور بھی دے دیے. اب یہ راتوں رات ہجرت کر کے نکل پڑے. جس وقت یہ سفر کر کے شہر سے نکل گئے تو اب پیچھے بنی بیٹیوں کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل تو ہمارے ظلم سے تنگ آ کر کے ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اب انہیں واپس نہیں آنا, یہ مستقل جا رہے ہیں. تو پھر عمومی قانون تو یہ ہے ایسا اگر ہو جائے تو حکومت آرڈر کرتی ہے اور پولیس فوج ان کو پکڑتی ہے. تو بادشاہ خود نہیں جاتا, کوئی بڑا خود نہیں جاتا, آرڈر کرتا ہے یہ کرو ایسے تو وہ پیچھے اس کی پوری فوج جاتی ہے, پولیس جاتی ہے. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ فرعون خود ساتھ دیا. اب ذرا کبھی سوچے تھوڑی دیر بیٹھ کے کہ کبھی ہے تمہارا وزیر اعظم, ہمارے ملک کا وزیر اعظم صدر خود بھی جاتا ہے, لیکن یہاں وہ خود ساتھ دیا فرعون اپنی فوج کے, اپنے ان لو لشکر کے, ان کے ساتھ خود دیا کہ چلو پکڑو ان بنی اسرائیل کو, یہ تو ہمارے ظلم کے پنجہ سے نکل کے جا رہے ہیں, ہمارے کام کون کرے گا, ہمارے بگاڑے, ہمارے محتاط, ہمارے جانور, ہمارے گھر کے کام, یہ سارے تو یہی والی بولے کرتے تھے, یہ چلے گئے تو سارے کام تو ہمیں کرنے پڑیں گے اور یہ وہاں جائیں گے وہاں تو بڑی آسانی سے سہولت سے رہیں گے, لہذا ان کی آسانی ہمیں قبول منظور نہیں, ان کو پکڑو. اب فرعون پیچھے لشکر جرار میں کر کے ان کے پیچھے کیا, تعاقب کیا. اب یہاں ایک عجیب بات ہے, ادھر فرعون کی فوجیں, آگے دریا کی موجیں, باہر کلزم آ گیا, دریا آ گیا. قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر آتا ہے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سے کہنے لگے اب تو پکڑیں گے, اب کوئی راستہ نہیں ہے, پیچھے بھی فوج ہے, ہمارا دشمن ہے, ہم اس کے بعد ہی بن کے آئے, اب تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. پہلے تمہارا اتنا بڑا ظالم ہے اور اپنا اس میں پتا, اس کو پتا ہمارا ظلم کا نظام چھوڑ کے ہم سے بغاوت کر کے جا رہے ہیں, اب کم چھوڑے گا ہمیں. لہٰذا آگے پانی, دریا, کشتیاں نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے دریا عبور کرنے کا, دریا سے پار جانے کا. پانی آگے, ادھر فرعون کی فوجیں اب پکڑے گئے. انا لمدرکون, پکی بات ہے کہ پکڑے. اور ہمارے مولوی سب ترجمہ ہم کیوں کرتے ہیں, انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ مولوی تو نے ہمیں مروا دیا, تو نے ہمیں پکڑوا دیا, اب نہیں بچ سکتے. موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے, موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان سے, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اس لیے کہ جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. فرمایا فکر نہ کرو, خوف نہ کرو, ڈرو نہیں, ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. لفظ یہ کہ ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. ڈرتے کیوں؟ ہم اللہ کا حکم مان کے آ رہے ہیں, کون سا کوئی اپنی مرضی سے آ رہے ہیں. اچھا اس میں عجیب سی بات ہے, کبھی سوچا کرو, تھوڑا سا وقت میں کام لیا کرو. وہ بھی نبی تھا جو اپنی مرضی سے خود ہجرت کر کے جا رہا تھا. کون ہے وہ؟ حضرت یونس علیہ السلام. انہوں نے صرف آثار دیکھے کہ قوم پر عذاب کے آثار بن گئے, 3 دن کی جو مہلت تھی وہ بھی پوری ہونے والی ہے اور ابھی تک قوم ایمان نہیں لائی. لہذا انہیں اب خود سوچ لیا کہ اب عذاب آئے گا, اور عذاب کے بارے میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ اللہ نبی سے پہلے ہجرت
کرواتا ہے تو میں ہجرت کر جاؤں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے ہجرت تو کروانی ہے تو کیوں نہ ہو کہ میں پہلے چلا جاؤں۔ اب یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے پہلے اپنی سوچ سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کی روایت کم کی اور اس سے زیادہ 40 سال تک کی روایت ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہے نہ موت آتی ہے نہ مچھلی کے پیٹ سے نجات ملتی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ نتیجہ وہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہے، دریا بے شک سامنے ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، ہم اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں۔ اور یونس علیہ السلام جو تھوڑا اپنے اجتہاد سے گئے تھے، اپنے خیال سے گئے تھے، نتیجہ ہے کہ ان کو آگے تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہماری کامیاب زندگی اللہ کے حکم والی زندگی ہے۔ کامیاب زندگی وہ ہے جو اللہ کا حکم مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، اب شریعت کو سمجھتے تو ہم لوگ عجیب سے ہیں۔ حضور کا مزاج مبارک یہ تھا کہ حضور نے صحابہ کو تہجد کا عادی بنایا ہوا تھا کہ تہجد پڑھا کرو۔ پھر حضور رات کو صحابہ کے تہجد کی نگرانی کرتے تھے کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون کیسے پڑھ رہا ہے۔ حضور گشت کر رہے ہیں، تہجد کی نگرانی، ہاں بھی فلاں گھر سے تہجد کی آواز آ رہی ہے قرآن کی، وہ مسجد میں آیا ہے، وہ گھر میں پڑھ رہا ہے، تو حضور رات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے تہجد کی نماز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہم فرض نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں، بڑے مولوی ساختہ ہے، مولوی نمازوں کے برابر تنگ کرتے ہیں، ہماری مرضی ہے ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کی تہجد کی نگرانی کر رہے ہیں۔ رات کو نگرانی کرتے ہوئے حضرت ابوبکر کے دروازے پر پہنچے، تہجد پڑھ رہا ہے یا مسجد میں پڑھ رہا تھا، تہجد پڑھ رہا ہے لیکن قرآن بڑا آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر کی نگرانی کرتے وہاں پہنچے، قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے لیکن قرآن بہت زور سے پڑھ رہا ہے۔ اب رات کی نگرانی ہو گئی، چکر لگ گیا، گشت ہو گیا، صبح کو سے ہم بیٹھے ہیں، ایسے ہی بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، ہاں بھی ابو بکر عمر ادھر آؤ ذرا۔ جب آ گئے، رات کو تہجد پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو یا رسول اللہ، میں جس کو سنا رہا ہوں وہ تو دل کے راز بھی جانتا ہے، میں ابھی اس سے بھی آہستہ پڑھوں وہ تو پھر بھی جانتا ہے، تو مجھے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھنا جو اللہ کے لیے ہے، میں نے تو بندوں کو سنانا ہے، میں نے تو بندوں سے واہ لینی ہے، اللہ کو سنانا ہے، اللہ میرا سنتا ہے، اس لیے میں اس پر پڑھ رہا تھا۔ اب یہ نیت اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت اچھی نیت ہے، بڑا صحیح جواب دیا۔ ہاں جی، عمر رضی اللہ تعالیٰ پورا تہجد میں قرآن بڑا زور سے پڑھ رہا تھا، اتنا زور سے کیوں پڑھ رہا تھا؟ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے جہاں تک عمر کی آواز جائے گی شیطان نہیں ٹھہرے گا، تو میں زور سے پڑھ رہا تھا تاکہ شیطان کو بھگاؤ، میری آواز زیادہ دور جائے گی، شیطان نہیں ٹھہر سکے گا، تو میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوچ کو جگا رہا تھا کہ جو لوگ ابھی تک بھی تہجد کے لیے اٹھے نہیں ہیں، سو رہے ہیں، میری آواز سے لوگ اٹھ جائیں تو ان کو نیت کتنی اچھی ہے، کتنی خوبصورت دونوں نے بتائی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو کیا ہدایت فرمائی؟ یہ نہیں کہا ابو بکر نے بہت اچھی بات کی، یار کیسے پڑھتا ہے، عمر تو نے بہت اچھی بات کی، تو ایسے پڑھتا رہے، حالانکہ دونوں کی نیت بہت بہترین تھی۔ آج بھی ان کی نیت میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، لیکن میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو تھوڑا سا اونچا کر لے آواز کو، اے عمر تو تھوڑا سا نیچے کر لے آواز کو۔ اس میں علماء نے نقطہ لکھا ہے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو یہ تعلیم دینے چاہتے تھے، ابو بکر تو جو بھی کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اب جب آواز تھوڑی اونچی کرے گا تو اب نبی کی مرضی ہو جائے گی۔ اے عمر کی جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اب جب آواز تھوڑی نیچی کرے گا تو کیا ہو جائے گی؟ نبی کی مرضی ہو جائے گی۔ اب دین تو نبی کی غلامی کا نام ہے، دین اپنی مرضی سے کوئی نیکی کرنے کا نام بھی نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی بندہ کتنی اچھی نیکی کرے، اس کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
غلامی کا، اس لیے دونوں کی آواز میں تھوڑا اونچا نیچا کر کے یہ ان دونوں کو بتا دیا کہ اپنی مرضی نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں اب تم کرو گے، تم سے کوئی بھی پوچھے گا تو کہے گا میرے نبی نے ایسے فرمایا، تو بھی کہے گا میرے نبی نے ایسے فرمایا، تو نبی کی پیروی ہو جائے گی تو تمہارے عمل کو چار چاند لگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، اور جب حضور ہجرت کر کے جا رہے تھے کافر پیچھے آ گئے غار کے اندر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ پکڑے گئے، اب وہ دشمن غار کے اوپر آ گیا ہے، اگر وہ اپنے قوم کو دیکھے گا ہمیں دیکھ لے گا، اور آیا ہمیں پکڑنے کے لیے، ہم تو بچ نہیں سکتے، ہم دو گلستہ ہے پورا مکے والے مشرکین کا غار کے اوپر۔ حضور نے کیا فرمایا خوف نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ اب اس جملے میں جملہ فرق سوچا کرو، وہاں کیا تھا ان معی ربی، اور یہاں کیا ہے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے کیا اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہاں بعد کا سیدھا ان معی ربی، وہاں ربی بعد میں معی پہلے ہے، اور یہاں کے ان اللہ یہ پہلے ہے، معنا یہ بعد میں ہے، اور پھر ہے بھی جمع کا سیگا، یعنی حضور نے ابو بکر کو اپنی امت کے ساتھ لے لیا، صرف دو کا سیگا نہیں، معنا جمع کا سیگا، اللہ ہم سب کے ساتھ، اللہ ہم سب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے ساتھ ہے۔ تو اب اللہ پاک نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام، گھبراؤ نہیں، فرعون آ رہا ہے، لو لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، بڑی غصہ اور دلیری کے ساتھ آ رہا ہے، گھبراؤ نہیں، یہ ڈنڈا جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے، اس کو پانی پہ مارو لہذا راستہ بن جائے گا۔ 12 جگہ پر مارا، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو 12 راستے بن گئے، اور ایسے جیسے لوگ ہوتا ہے یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں، دریا کے اندر سے خشک راستے، پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح یوں کھڑا ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، یوں 12 راستے بن گئے۔ اب ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے گزر گیا، دریا کے پاس چلے گئے۔ اب فرعون پیچھے پہنچ گیا، لو لشکر سمیت پہنچ گیا، دیکھا یہ مولوی چلے گئے، یہ بنی اسرائیل چلے گئے، یہ غریب مولوی چلے گئے، یہ حکم والے چلے گئے، تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ راستے موجود ہیں اور خشک راستے ہیں، جیسے وہ چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے۔ انہوں نے بھی پیچھے سے راستے میں دریا کے اندر جو راستے بنے تھے وہی اپنے سواریاں جانے دی۔ اب جب بالکل درمیان میں پہنچے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ چل جا۔ اب وہ پہاڑ کی طرح پانی کھڑا تھا، وہ دونوں آپس میں مل گیا، تو فرعون اور فرعون کا سارا لشکر ڈوب گیا۔ تو فرعون وہاں ڈوب گیا کھاتے ہوئے کہنے لگا کہ یا اللہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو بنی اسرائیل جس کو مانتے ہیں، وہ جو پار ہو گئے میری آنکھوں کے سامنے، تو جس خدا نے ان کو پار کیا ہمیں بھی بچا لے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا الآن، اب جس وقت پتھر آئی، جس وقت رگڑا لگا، اب نہیں، اب معافی نہیں ملے گی، اس سے پہلے تو میری نافرمانی نہ کرتا رہا۔ آج تجھے اس وقت ہمارا حال کیا ہے، جب گھر میں فوت ہو جائے پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر ایسے جیسے لوگ ہوتے ہیں سارے بڑے بلی ہیں، اور اگر خدا نہ کرتا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ڈاکہ چوری ہو جائے، پھر خدا بڑا یاد آتا ہے۔ یعنی مصیبت کے وقت یاد آنا، اس کے علاوہ خدا کا یاد نہ آنا، یہ تو کافروں کا کام ہے میرے بھائیو، یہ تو فروغ کر رہا ہے، یہ تو فروغ کر رہا ہے کہ جب مشکل پڑی ہے خدا کو یاد کر رہا ہے۔ مسلمان کو ہر حال میں خدا کو یاد کرتا ہے، مسلمان کو صحت میں بھی خدا کو یاد کرتا ہے، بیماری میں بھی خدا کو یاد کرتا ہے، غریبی میں بھی خدا کو یاد کرتا ہے، امیری میں بھی خدا کو یاد کرتا ہے۔ مسلمان تو ہر حال میں ہر وقت خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، کبھی بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل پار ہو گئے، اور قبطی فرعونی سارے اسی دریا کے اندر ڈوب کر کے غرق ہو کے مر گئے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو پانی نے ایسے بہر پھینکا اور اونچی جگہ پہ جا پڑا، پہاڑی کے اوپر، ٹیلے کے اوپر، ریت کا ٹیلا، پہاڑی مٹی کا اونچی جگہ، وہاں لاش جا پڑی، اور وہ لاش اس کی آج بھی محفوظ و موجود ہے۔ کتنے ہزارہ سال گزر گئے لیکن فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے۔ دیکھو دنیا والوں، یہ ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، کس حال میں پڑا ہے، اس کی لاش کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو، اس کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرو۔ یہ وہ پڑا ہے، آج اپنے جسم سے مکھی نہیں اڑا سکتا،
آج اپنے جسم پر مٹی نہیں ہٹا سکتا، یہ وہ فرعون پڑا ہے جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تو خدا سے بھی بڑا خدا، والعیاذ باللہ۔ تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کر دیا، ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتبعہم فرعون وجنودہ، اور ان کے پیچھا کیا فرعون نے اور فرعون کے لشکر نے، بغاوت کر رہے تھے، خدا کے حکم سے شرارت کر رہے تھے، وعدلا، اور تعدی حد سے تجاوز دشمنی کر رہے تھے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق ہونے نے، قال، تو اب فرعون نے کہا، آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا اللہ، ایمان لایا اس وقت کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، آمنت بہی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں بھی اسی خدا پر ایمان لایا ہوں، یہ فرعون نے اس وقت کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ میں تیری ہر گال منے سے۔ آنا من المسلمین کا معنی، یہ مسلمان اس وقت قوم کو نہیں کہتے، مسلمان تو اس امت کا نام ہے، اس امت کا نام مسلمان نہیں تھا، ان کا نام تو بنی اسرائیل کا، ورنہ یوں کہ آنا من المسلمین بنی اسرائیل، اس نے آنا من المسلمین، اس کا لوگ نہیں معنی مراد ہے۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا، مسلمان کا معنی ہوتا ہے تسلیم کرنے والا، مان لینے والا، وجہ آج کے بعد میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، بس اب بچا لے، پھر میں جو تو کہے گا وہ مانوں گا۔ آن اللہ نے فرمایا اب جب ڈوٹیاں آئیں، اب جب پن تھپیڑے مارے، اب تو 2000 ڈنڈے لگتے ہیں نا پولیس کے، اس وقت بڑے بڑے ڈاکو بھی مان لیتے ہیں۔ وقد عصیت قبل، حالانکہ تحقیق نافرمانی کرتا رہا تو اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، تو بڑا فسادی تھا، تو بڑا ڈاکو تھا، بڑا خرابی کرنے والا تھا، تو اب تو کیسے ٹھیک ہو گئے 1 منٹ میں؟ تو اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو پھر اس پکڑ سے پہلے تک 2 صورتیں ہیں جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک جب موت کی حالت جاری ہو گئے، شروع ہو گئے، جسے کہتے ہیں غرغرہ، موت کا غرغرہ جب شروع ہو جاتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند، اس سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو ٹھیک، ورنہ پھر توبہ قبول نہیں۔ اور ایک جب عذاب جاری ہو جائے، عذاب شروع ہو گئے کسی قوم پر، تو پھر بھی توبہ کا موقع ختم، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔